السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے خوش نصیب ان دنوں کوشش کر رہے ہیں، ان اللہ کی نعمتوں انعامات میں بہت بڑا انعام لیلۃ القدر ہے۔ آج کی مجلس میں لیلۃ القدر یہ کیا ہے، کیوں عطا ہوئی، اس کا عزت و شرف کیا ہے، اور ہمارے لیے اس رات کرنے کے کام کون سے ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اللہ کی پاک کلام قرآن کریم اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ باتیں عرض کروں گا۔ میں اللہ سے استعانت مانگتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مبالغے اور جھوٹ سے ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ عزیز ناظرین کرام، یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو، ہر امت کو دنیا میں رہنے کے لیے ایک وقت متعین عطا کیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سے پہلی امتیں جو ہیں ان کی بہت لمبی عمریں تھیں، جہاں بہت سے بد نصیب اللہ کی نافرمانی، اس کی بغاوت اور سرکشی کرنے والے تھے، وہاں پہ بہت سے نیک اور صالح لوگ بھی دنیا میں آئے، جنہوں نے اپنی زندگی کا وہ لمبے لمحات جو صدیوں پہ محیط تھے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ جتنی اللہ کی فرما برداری کرے گا اتنے ہی بلند درجات کو وہ حاصل کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محدود عمر سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو 100 تک پہنچیں گے، اور عمومی طور پہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 63 سال۔ اسی طرح بہت سے نیک اور صالح لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو اتنی ہی نظر آتی ہے، یعنی اوسطاً 50 اور 60 کے درمیان ہی ہماری عمریں ہیں۔ لیکن یہ ایک یقینی بات ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ زندگی بھر یہ تمنا رہتی ہے کہ وہ اچھا عمل کریں تاکہ اللہ کے ہاں بلند درجات کو پا سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو نور سے بھر دے،
انہوں نے اسی شوق کے تحت کہا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب، پہلے لوگوں کی عمریں لمبی تھی، اگر وہ نیکی کرتے تو بہت سے درجات پا لیتے، ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ ہم اتنے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس امت پہ جو بہت سے انعامات کیے، ان میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرما دی، اور اس کے متعلق قرآن کریم کے 2 مقام پہ اس کی عظمت، اس کی برتری، اس کی فضیلت، اس کا تقدس، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک سورۃ دخان کے اندر اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ کتاب مبین یعنی قرآن جو ہے، ہم نے اسے ایک بابرکت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بہت سے حکمت والے کام کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، یہ سارے ہمارے حکم سے کام ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، میں ہی ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ دوسرا مقام سورۃ القدر 30ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس کلام پاک کو ایک مبارک رات میں نازل کیا جو بہت ہی قدر والی رات تھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ایک تعجب کا معاملہ ہے کہ تجھے کیا احساس کہ یہ کتنی قدر والی رات ہے؟ پھر اللہ اس کی قدر کا خود تذکرہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ بابرکت رات ہے جس اسپیشلی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے مطابق اترتے ہیں۔ من کل امر، بہت سے اللہ نے جو معاملات ان کے سپرد کیے ہوتے ہیں وہ ان کی انجام دہی کے لیے اس بابرکت رات میں اترتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سلام، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور یہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے متعلق جو لکھا ہے، آج ہم کیلکولیشن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ 1000 مہینے کتنی مدت بنتی ہے؟ تو حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَأَلْفُ شَهْرٍ تَعْدِلُ ثَلَاثًا وَثَمَانِينَ سَنَةً وَأَرْبَعَ شَهْرًا، یہ 1000 مہینہ جو ہے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور اتنی عمر بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، وگرنہ عمومی طور پہ لوگ 50-60 کے درمیان ہی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پہ احسان کیا کہ ایک شخص اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس بابرکت رات کو پاتا ہے، اور اس بابرکت رات کی اگر قدر اس کے دل میں ہے اور اس رات کی قدر کرتے ہوئے عبادت میں گزارتا ہے، تو وہ ایک ہی رات میں اتنے بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے جتنا ایک شخص بغیر کسی گناہ کے 83 سال تک عبادت کرتا رہے۔ جتنے درجات اسے میسر آئیں گے، اللہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرد اور عورت کو جو اس رات کو تلاش کر کے
اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کے ذکر میں، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے، تو وہ ایک رات میں یہاں تک کہ 83 سال تک عبادت کرتا رہے، تو جتنا اسے اللہ نے اجر سے نوازنا ہے وہ ایک رات امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اور عورت جو بھی ایسا کرے گا اسے عطا کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم نیک لوگوں کی بابت کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کے متعلق سنتے ہیں کہ جب بھی رمضان قریب آتا تو وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دے تاکہ ہم اس رات کی فضیلتوں کو پا سکیں، ہم اس رات کی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک آ گیا، اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد ہم ان دنوں میں بھی داخل ہو جائیں گے کہ جن میں توقع ہوتی ہے کہ ان میں کسی رات کے اندر لیلۃ القدر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ ابن ماجہ اور صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رمضان میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ وہ مہینہ ہے جو تم پہ حاضر ہوا ہے یا تم اس مہینے میں حاضر ہوئے ہو، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو جو شخص اس رات میں عبادت سے محروم رہا وہ شخص حقیقی محروم ہے، اور خدا نخواستہ جس بندے نے اس رات کی قدر نہ کی وہ اس رات کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی نیکیوں کو حاصل کرنے سے محروم رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے ہر خیر سے محروم کر دیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس وقت کی قدر کرے، اس کی تلاش کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے اتنی مہلت دے دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نیکی کا کام جو ہے نا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توفیق مانگنے کے لیے یہ کلمات بطور دعا التجا کے طور پہ اللہ سے کرتے، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک متواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فی کل دبر صلاۃ، ہر نماز کے بعد جو بعد الصلاۃ اذکار ہیں ان میں ایک ذکر یہ بھی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اس لیے اگر انسان اس رات کو تلاش کرتا ہے، اس رات کو تلاش کر کے اسے پا لیتا ہے تو اللہ کی ہر خیر اور بھلائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس معاملے میں کوتاہی برتتے ہوئے رمضان کو اسی طرح گزار دیتے ہیں تو یقین جانیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے نکلنے والا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کب آتی ہے، کب کہاں تلاش کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر آپ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اگر آپ یا اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم کرتے کہ سارا سال تلاش کرو تو ہمارے لیے بہت مشقت ہوتی، ہمیں یہ کہا جاتا پورا مہینہ تلاش کرو تو تب بھی مشقت ہوتی۔ یہ اللہ کا امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا رحم ہے، کتنی آسانی اس نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کی کہ 10 دنوں کے اندر بھی وہ طاق راتیں جو 5 ہیں ان میں کہا وہ 21ویں رات ہے، وہ 23ویں رات ہے، وہ 25ویں رات ہے، وہ 27ویں اور 29ویں رات ہے، کہا ان طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو تو اللہ رب العزت ہمیں ان راتوں میں جاگنے اور ان میں وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ ان میں پہلی چیز جو ہم اس رات کو کر سکتے ہیں وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام یعنی نوافل کو ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، اور قیام 2 شرطوں کے ساتھ، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں کیا اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یا اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس نے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ہم اپنی زندگی میں کتنی خطائیں کر جاتے ہیں اور ہماری ہر خطا پہ ہمارا رب ہم پہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، کتنی اس کی انعام ہے ہم پہ کہ وہ ایک رات اگر ہم اس رات کو تلاش کر کے قیام کر لیں گے، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہمارے موضوع کا ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں مغفرت کے لیے کیا کریں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس رات کو قیام کریں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، قیام کے معاملے میں عمومی طور پہ لوگ تعداد گنتے ہیں کہ میں نے اس رات 100 رکعت پڑھی، میں نے 50 پڑھی، میں نے 20 پڑھی، میں نے اتنی پڑھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا انس میں آپ سے ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ کہنے لگے آج میں نے بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے سامنے 100 نفل پڑھے ہیں۔ آپ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم نے گنے ہی ہوں گے، کاش تو 2 پڑھ لیتا لیکن پڑھتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو نماز ہے اس میں ہر مسلمان کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، یعنی اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ تو آپ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سید عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے زکوان۔ وہ زکوان نے حضرت عائشہ سے کہا اماں جان میں حافظ نہیں ہوں، میں رات کو قیام میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مصحف ہاتھ میں پکڑ لو، یعنی قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لو۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کا ایک عمل جو سید عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس رات کو پالوں تو کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں اللہم انک عفو، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے معافی مانگنے والوں سے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔
یہ لیلۃ القدر کی رات کے طریقے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں وہ انشاءاللہ آخری عشرے کی عبادات میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ آج کا وقت ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر تک پہنچائے اور لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔